اسرا میں اعلان کیا گیا تھا کہ انسان کو صرف علم قلیل حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان تخلیقی طور پر لمیٹیشن کا حامل ہے۔ اپنی اس فطری محدودیت کی وجہ سے وہ صرف علم قلیل تک پہنچ سکتا ہے۔ علم کثیر کا حصول اس کے لیے ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں انسان کو خدا کے پیغمبر کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ پیغمبر وہی الہی کے ذریعے اس بات کو جان لیتا ہے جس کو انسان اپنی محدودیت کی بنا پر نہیں جان سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی ہدایت پیغمبر کے ذریعے حاصل کرے۔ اس معاملے میں انسان کے لیے اس کے سوا اور کوئی آپشن موجود نہیں۔ قرآن میں یہ بات 7ویں صدی عیسوی کے ربیع الاول میں کہی گئی تھی۔ اس وقت انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ قرآن کی اس تنبیہ کے باوجود بڑے بڑے فلسفانہ دماغ علم کلی کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ آخرکار کئی ہزار سال کی ناکام کوشش کے بعد جدید سائنس ظہور میں آئی۔ جدید سائنس نے دوربین اور خوربین جیسے بہت سے طریقے دریافت کیے۔ اب یہ یقین کیا جانے لگا کہ سائنسی مطالعے کے ذریعے انسان اس مطلوب علم تک پہنچ جائے گا جہاں تک پچھلے زمانے کا انسان نہیں پہنچ سکا تھا۔ یہ تلاش نیوٹن کے بعد مائکرو ورلڈ کی سطح پر چلتی رہی۔ آخرکار آئنسٹائن کا زمانہ آیا جبکہ انسانی علم مائکرو ورلڈ تک پہنچ گیا۔ اب یہ معلوم ہوا کہ جس مادہ کو پہلے ویزیبل سمجھا جاتا تھا وہ بھی اپنے آخری تجزیے میں قابل مشاہدہ نہیں، یہاں تک کہ یہ مان لیا گیا کہ سائنسی طریقہ انسان کو علم کلی تک پہنچانے میں حتمی طور پر ناکام ہے۔ سائنس کی یہ علمی ناکامی پہلے صرف مائکرو ورلڈ کی حد تک دریافت ہوئی تھی، مگر بعد کی تحقیقات نے یہ بتایا کہ مائکرو ورلڈ بھی انسان کے لیے حتمی طور پر ناقابل مشاہدہ ہے۔ سائنس کے آلات مادی دنیا کے بارے میں انسان کو کلی علم تک پہنچانے سے عاجز ہیں۔ انسان جس طرح مائکرو ورلڈ کے بارے میں علم قلیل رکھتا ہے اسی طرح وہ مائکرو ورلڈ کے بارے میں بھی صرف علم قلیل کا حامل ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ نظریہ بلیک ہول کی دریافت کے بعد سامنے آیا۔ ایمسٹرڈیم میں فزکسٹ کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس 2007 میں ہوئی۔ اس موقع پر فزکس کا نوبل پرائز پانے والے ایک امریکی سائنسدان جیمس واسٹن کرونن نے اپنے مقابلے میں بتایا، ڈارک میٹر کانٹ بی ڈیٹیکٹڈ ڈائریکٹلی because it does not emit or reflect light or radiation or not enough to do be picked up by available tools۔ ہماری کائنات کا 96% حصہ ڈارک میٹر پر مشتمل ہے۔ اس کی روشنی یا ریڈیشن ہم تک نہیں پہنچتی، اس لیے ہم اس کو ڈائریکٹ طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ موجودہ آلات کے ذریعے ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جیمس واسٹن نے اپنے مذکورہ بیان میں مزید کہا، We think we understand the universe, but we only understand 4% of everything۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم کائنات کو جانتے ہیں، مگر معلوم ہوا کہ ہم کائنات کے صرف 4% حصے ہی کو براہ راست طور پر جان سکتے ہیں۔ مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ علم کے بارے میں مستقبل نے اسی بات کی تصدیق کی جو بہت پہلے اس کتاب میں کہہ دی گئی تھی جو پیغمبر اسلام خدا کی طرف سے لائے تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے دماغ اس یقین کے ساتھ اپنی تلاش میں لگے ہوئے تھے کہ وہ علم کلی تک پہنچ سکتے ہیں، مگر قرآن میں پیشگی طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ اپنی محدودیت کی بنا پر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں وہ خود اپنی کوشش سے علم کلی تک پہنچ سکے۔ آخرکار خود انسانی علم نے قرآن کے بیان کی تصدیق کر دی۔ مستقبل نے انسانی مفروضے کو رد کر دیا اور قرآن کے بیان کی کامل تصدیق کر دی۔